اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے اوپر پابندی لگانے والے ان کے اپنے ہی تبلیغی جماعت کے رہنما ہیں۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رائے کے بڑوں نے یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہو گئے کہ مولانا اگر پولیٹکس کو اور میڈیا کو اس کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم پھر ان کا ایک اجتماعی طور پر بیانات اور ان کا ہم یہ نہیں دے سکتے، وہ مجبور ہیں۔ کس بات کے اوپر مجبور ہیں؟ کیونکہ آگے محرم آنے والا ہے اور تبلیغی جماعت والوں کا جو مشن ہے وہ کچھ اور ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کا مشن لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کے قریب کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلانا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ مشن ہے، لیکن جو ان کی تبلیغی جماعت ہے ان کا مشن سے یہ مخالفت کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل۔ یاد رہے کہ مولانا طارق جمیل ہی ہیں جنہوں نے اپنی تبلیغی جماعت کو جب یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کو ہمارا مولا بنا کر گئے ہیں، پھر ان کو یہ کہنا پڑا کہ میں بالکل صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، آپ تعجب ہو کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں تعجب نظروں سے؟ یہ میں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں۔ آگے محرم آنے والا ہے اور کیونکہ مولوی جو ہیں وہ اپنا انہوں نے اسلام بنایا، الگ الگ فرقے بنائے ہیں۔ اسلام تو ایک ہے جو قرآن پاک بتا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بتا رہی ہیں، وہ ایک ہی اسلام ہے، اور وہ محمد و آل محمد کے گھرانے کا اسلام ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے اور قرآن پاک کا اسلام ہے۔ اور اس کے بعد جنہوں نے قربانیاں دی صحابہ، اور وہ صحابہ بھی جو ہے وہ بھی اہل بیت کی اطاعت کریں گے تو پھر صحابہ بنیں گے، یہ یاد رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو پھر صحابہ بنیں گے، یہ نہیں کہ مخالفت کی اور رسول کی اور صحابہ کے درجے پر فائز نہیں ہوگے، یہ تو ہے شیعوں کا عقیدہ۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا وہ زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ آگے محرم آ رہا ہے تو پھر ان کی جو تنظیم ہے تبلیغ جماعت، انہوں نے ان کے اوپر بینڈ لگا دیا کہ آپ جو ہے مزید جو ہے نا یہ ایونٹ ہمارے اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو شیعہ جو ہے شیعہ ممبرز پر ہم ویلکم کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ آئیں آپ ہمارے ممبر پر ذکر علی، ذکر حسین، ذکر رسول خدا اور ذکر صحابہ کر سکتے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کی ہے۔ ان باتوں کو مولانا طارق جمیل صاحب بہت بخوبی سمجھتے ہیں اور وہ بہت سمجھدار اور بڑے اچھے اسکالر ہیں۔ مولانا طارق جمیل ایک امن پسند شخصیت ہے اور بہت اچھی پرسنالٹی ہے۔ آئیے آپ کو ان کی ایک ویڈیوز دکھاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو باتیں کہی ہیں یہ اندازے سے نہیں کہی۔ مولانا طارق جمیل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے اپنے بندے میرے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے اوپر شیعہ ہونے کے الزام لگتے ہیں، اگر میں اللہ کے اس سے اونچی اڑان کسی پرندے کی نہیں ہے، وہ اپنی پرواز خود طے کرتا ہے۔ تم نے ادھر سنا متاثر ہو گئے، ادھر سنا متاثر ہو گئے، اس کا پڑھا قرآن تو تم پڑھتے نہیں ہو، سیرت تم پڑھتے نہیں ہو، حدیث تم پڑھتے نہیں ہو، یہ اکابر میرے سر پر اکابر، لیکن سب سے بڑے کبیر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا گھر اور اس کے صحابہ، دین تو وہ ہے، دین وہ نہیں جو ہر ایک کے اکابر، ہمارے اکابر قابل احترام ہیں، قابل اتباع نہیں ہیں۔ قابل اتباع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب، ان کے اہل البیت۔ تو یہ ویڈیوز دیکھی، اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا، اور یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کے اپنے جو ہے نا لوگ ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے کابر جو ہے یہ جو نعرہ ہے یہ شیعوں کا نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ہی بندوں کا ہے۔ تو بہرحال اللہ ان کی جو ہے تبلیغ کو ہدایت دے۔ تبلیغ تو یہ اچھی ہے،
لیکن تبلیغ کس کی ہونی چاہیے؟ اس کی تبلیغ ہونی چاہیے جو رسول خود تبلیغ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی تبلیغ کی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کا خیال کرنا، یعنی کہ آپ سرکار کی اہل بیت کی تبلیغ ہے۔ تو تبلیغی جماعت پھر اپنا فرض ادا کرے، مولا علی علیہ السلام کی تبلیغ کرے۔ من کن تو مولا فاز علی، مولا یہ طارق جمیل صاحب نے یہ بات کر کے انہوں نے تبلیغی جماعت کا حق ادا کر دیا، تبلیغ کرنے کا حق ادا کیا کہ وہ تبلیغ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب وہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک اور ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی شان بیان کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل، اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند و بالا ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا فصیح انسان علی بن ابی طالب۔ اچھا، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ نبیوں کے بعد سب سے عظیم تر شخصیت حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام کی شخصیت تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہی شیعوں کا عقیدہ، اور یہی مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے۔ تو یہاں پر جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ شیعہ تو پھر صحیح کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کہ رسول کے بعد نبوت ختم ہوئی اور امامت چلی، اور پہلے امام علی ہے، اور پہلے جانشین اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا علی ہیں۔ تو پھر یہاں سے ان کو کہتے کہ یار ہمارا جو ہے نا خلافت کا سلسلہ جو ہے نا خراب ہوتا ہے، اور شیعوں کا خلافت کا سلسلہ صحیح ہوتا ہے۔ تو صحیح بھی یہی ہے۔ تو خیر اسی ویڈیوز کو آگے دیکھتے ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا عالم قرآن کا، سنت کا علی بن ابی طالب۔ اور یہ کون ہے؟ داماد رسول۔ کون ہے؟ کزن رسول۔ کون ہے؟ ابو الحسن والحسین۔ کون ہے؟ زوج فاطمہ۔ اور یہ کون ہے؟ میرا قائد ہے، میرا سردار ہے، میرا محبوب ہے، میرا مولا ہے۔ اور آپ نے کہا لوگوں کی نسل چلتی ہے عصبہ سے، بیٹے سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، بیٹی سے۔ بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی، تو حضرت علی کی نسل ہونی چاہیے۔ مطلب میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے۔ اور ایسے ان کا ہاتھ پکڑا اور قریب لاتے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ پھر کہا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ؟ علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ عرب کا سردار علی، میں قربان جاؤں اہل بیت کے اخلاق۔ ھذا علی بن ابی طالب اجئنی بمثلہ۔ اچھا، جب مولا علی علیہ السلام کی مولانا طارق جمیل صاحب شان بیان کرتے ہیں نا، تو ان کے اپنے ہی لوگوں کے دلوں پر چھریاں چلتی ہیں۔ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے؟ یہ تو شیعوں کی اطاعت میں بات کر رہے ہیں، وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کی جب شان بیان ہو رہی ہوتی ہے نا تو دل بہت جھوم جاتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، باخدا بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان ہے کہ ان کا وسیع کی، ان کے خلیفہ مولا علی علیہ السلام کی جب شان بیان ہو رہی ہو تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور شان بڑھ جاتی ہے کہ ان کا خلیفہ ایسا ہے، خود آقا کیسے ہوں گے؟ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ صرف اہل سنت میں تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل ہی مولا علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں، نہیں، دوسرے لوگ بھی اہل سنت کے مولا علی علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو وہ کر رہے ہیں نا بھائی،
وہ اپنا حق ادا کر رہے ہیں. آخر موت ایک نہ ایک دن آئے گی، تو ان کو کیونکہ موت سے ڈر ہے کہ بھائی اپنی زندگی میں جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ لوگوں کو بتا دیا جائے، لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ اگر آخرت میں بچنا ہے تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ اپنا ولی مان لو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت مت کرو. تو جو ان کی اپنی کتابوں میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان لکھی ہوئی ہے تو وہ یہ شان ثابت کرتی ہے کہ علی ہی پہلے خلیفہ ہیں. تو بسم اللہ، یہ اور مولانا صاحب کی ویڈیوز ہے، لیکن یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بس مولوی بیان نہیں کرتے. لیکن ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، بیان کرنا شروع کر دیا ہے مولوی صاحب نے، اور ان کو ہمارا سلام ہے. ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. یہ تو بخاری ہے نا میری جان، یہ میرے پاس بخاری ہے 2699 حدیث پاک کا نمبر ہے. اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا وقال علی، حضور نے میرے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو ارشاد فرمایا انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اب بتائیں، اب کیا بخاری شریف کی حدیث کو بھی رد کر دیں گے؟ ویسے ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے مصنف ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اب امام بخاری کو بھی شیعہ کہیں گے؟ حضور فرما رہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. بتائیں پھر، مطلب یہ ہوا علی کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر. جو علی کو برا کہے اس نے مصطفیٰ کو برا کہا، جو علی کی تنقید کرے اس نے مصطفیٰ پر تنقید کی، جو علی پر سب کرے اس نے مصطفیٰ پر سب کیا، اور جس نے مصطفیٰ پر سب کیا، مصطفیٰ پر تنقید کی، گویا اس نے اللہ کی ذات پر اعتراض کیا. تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ بات کہاں پر جا رہی ہے. تو زندگی موت کا کوئی نہیں پتہ. ویسے بھی حضرت ہمارے مولا اور آقا حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور بہت قریب ہے، تو اپنے عقیدوں کو درست کر لیں، ورنہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر چھانٹی کر دیں گے اور اصلی مسلمان جو ہے ان کو ہی چھوڑیں گے. تمام جو ہے مسلمانوں میں جو غلط عقیدے ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نہیں چھوڑیں گے. جیسے یزید نام کا مسلمان تھا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا تھا، اور اس بغض کی شدت اتنی تھی کہ اس نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر ڈالا. تو اپنے عقیدوں کو بچائیں. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ہماری دیگر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ ہے جس میں ہم نے بڑی محنت سے ایسی ہی ویڈیوز بنائی ہیں. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، یا قائم آل محمد و عجل فرج آل محمد الشریف.